بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الطہارہ کے ذیل میں تیمم کے بیان کے حوالے سے آج ہم احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ تیمم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی، تیمم کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں طہارت اور پاکیزگی کی نیت سے پاک مٹی کا ارادہ کر کے اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کب جائز ہوا، اس کا واقعہ، اس کے پیچھے جو حدیث پاک ہے وہ بخاری شریف میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک مقام تھا بیدا کا یا ذات الجیش کا، وہاں پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ تو وہ کہتی ہیں اس پڑاؤ کے درمیان میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گلے کا ہار گر کر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کی تلاش کے لیے وہاں رک گئے۔ آپ نے کہا کہ اس کو ڈھونڈیں، قیمتی ہار ہوگا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا، حدیث میں ذکر نہیں آیا، مگر اس کو تلاش کیا گیا، ڈھونڈنے کے لیے رک گئے، وہاں پڑاؤ ڈال لیے۔ اور بھی کافی سارے لوگ تھے، لشکر تھا۔ اتفاق سے پانی وہاں زیادہ نہیں تھا، اور جو پانی پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اور لوگوں کے لیے وضو کرنے میں بڑی مشکل پیش آنے لگ گئی۔ اب جو پڑاؤ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، بڑھ گیا تھا، اس کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے گم ہونے کا واقعہ تھا۔ اب ظاہر ہے لوگ پوچھتے کیوں ٹھہرے ہوئے، لیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جو ام المؤمنین کا ہار گم ہو گیا ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں ہر طبیعت اور مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ حضرت بکر صدیق کے پاس آئے، دیکھیں جی آپ کی بیٹی ہار کی وجہ سے سارا قافلہ رکا پڑا ہوا ہے، ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، پانی نہیں ہے طہارت کے لیے، وضو کے لیے۔ اب اس طرح سے باتیں آ کے حضرت بکر صدیق کو لوگ کرنے لگ گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کے حجرے میں آئے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے آ کر کہا، جب وہ سرکار دو عالم کے حجرے میں آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اور حضور نبی کریم نے ان کی گود میں سر رکھ کے حضور لیٹے ہوئے ہیں اور آرام میں ہیں۔ حضرت صدیق کو چونکہ تھوڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، باہر لوگوں نے جو باتیں کی تھیں اس کی وجہ سے جو غصہ تھا، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تو نے حضور کو بھی روک رکھا ہے، لوگوں کو بھی روک رکھا ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو ڈانٹتا ہے کہ اپنی چیز کا خیال نہیں رکھا ہے، چیز گم کر دی ہے، سارا قافلہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، پانی کی بڑی کمی ہے۔ انہوں نے تھوڑا سخت لہجے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اور پھر وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پہلو میں زور سے انگلی بھی مار رہے تھے غصے سے، جیسے بندہ ناراض ہوتا ہے، ایک تو ہے نا کسی کو مارنا، اور ایک ایسے اس کو انگلی کے ساتھ انہوں نے اس کو کچوکا دیا، اور وہ کہتی میں اپنے آپ کو قابو کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ خیر، پھر آپ بیدار ہوئے، صبح ہو چکی تھی، پانی نہیں تھا، رات کا وقت وہیں گزر گیا، پانی صبح بالکل بھی نہیں تھا۔ اس پہ رب کائنات نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ پاک نے پانی کی جگہ پر مٹی کے ساتھ بھی وضو اور طہارت کو قبول فرما لیا ہے،
تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے پہلے بھی کئی سہولتیں ہمیں دے چکا ہے، اب لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ پاک نے سہولت کا سامان پیدا فرما دیا ہے اور ہمارے لیے تیمم کے ذریعے بھی مٹی کے ساتھ پاکیزگی کا اور طہارت کا سامان فرما دیا۔ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں پر 3 باتوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ 6 باتوں سے فضیلت ہے، یہاں اس حدیث پاک میں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہا 3 باتوں سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، ہماری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح قرار دیا گیا۔ مراد 2 طرح کی صفیں ہیں، ایک تو جب مسلمان دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے صفیں بناتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ملائکہ نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، اور دوسرا جب وہ نماز باجماعت کے لیے صف بناتا ہے تو نماز باجماعت میں مسلمانوں کا صف بنانا اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہوتا ہے جیسے ملائکہ صف بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا ایک تو اللہ نے یہ فضیلت دی، ہماری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح قرار دیا۔ دوسرا فرمایا کہ ہمارے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یعنی پہلے زمانے میں پچھلے انبیاء کرام کی امتیں مخصوص جگہوں پر نماز پڑھ سکتی تھی، ہر جگہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے صدقے سے حضور کی امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں ظاہراً کوئی ناپاکی نہ پڑی ہوئی ہو، نشانات نہ ہوں، پاک جگہ ہو، وہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی کو اللہ نے ہمارے لیے پاک کرنے والی چیز بنا دیا ہے۔ یہ خدا نے 3 فضیلتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے قوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی تھی، الگ سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو نے کیوں نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا تھا، یعنی مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا اور پانی موجود نہیں تھا جس سے میں غسل کر سکوں، اس لیے بیٹھا ہوا ہوں سائڈ پر کہ غسل ہی نہیں کیا ہوا تو میں نماز کیسے پڑھوں، پانی چونکہ ہے نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے لیے مٹی کو لازم کر لو، یہ مٹی سے تیمم کر لینا تیرے لیے کافی ہے، تیمم کر کے تو جماعت میں شریک ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہو جاتی تمہاری۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں مل رہا تو میں کیا کروں؟ حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر فاروق، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم لوگ یعنی میں اور آپ ایک سفر میں تھے اور ہم دونوں ناپاک تھے، ہم دونوں پر غسل واجب تھا۔ اب یہ حدیث بات ذکر کرنے سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا منظر ہمارے سامنے آئے کہ صحابہ کرام کو کیسے حالات پیش آتے تھے اور کس طرح ان کو حکم دیا جاتا تھا، اور ان کا جذبہ دینی بھی ہمارے سامنے نظر میں آئے۔ اب یہ ذہن میں رکھے ہوتے عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں عمر فاروق سے کہ آپ اور میں دونوں حضور کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم دونوں ناپاک ہو گئے، ہم پر غسل واجب ہو گیا، اور جب نماز کا ٹائم آیا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی مگر میں زمین پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہوتا رہا، یعنی تیمم کا طریقہ پتہ نہیں تھا صحیح طریقے سے، تو میں زمین پہ لیٹ کے کبھی یوں ہو رہا تھا کبھی یوں ہو رہا تھا، مٹی اپنے اوپر لے رہا تھا میں، پھر میں نے نماز پڑھی تھی۔ پھر ہم نے یہ بات حضور کو بتائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم دونوں ناپاک ہو گئے تھے، پانی نہیں تھا، عمر فاروق نے نماز نہیں پڑھی اور میں ایسے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور میں نے پھر اٹھ کے نماز پڑھنی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمار، تمہارے لیے یہ لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا کافی تھا کہ تم ایک بار اپنا ہاتھ مٹی پر مارتے اور ایکسٹرا مٹی کو ایسے کر کے گرا دیتے،
اس کو چہرے پر مسا کر لیتے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مٹی پر مارتے اور اپنے پورے بازو کے اوپر نیچے سے مسا کر لیتے، تو اتنا تیمم کافی ہوتا ہے۔ یہ لوٹنے پوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تم زمین پہ لوٹ پوٹ گئے، اس لیے تاکہ تیمم تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ طریقہ سمجھا دیا کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آخری حدیث پاک جس کا ہم ذکر کریں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کے سر پر پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور پھر رات کو وہ زخمی تھا اور اس پر غسل بھی واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اب اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، سر میں زخم ہوا پڑا ہے، یعنی پتھر لگا ہے تو سر زخمی ہے، اور ادھر سے میرے پر غسل واجب ہے، تو میں اب کیا کروں؟ اس نے لوگوں سے پوچھا۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے تیمم کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس پانی موجود ہے۔ اب دیکھیے، علم کی اگر کمی ہو اور معلومات پوری نہ ہو تو بندہ کتنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس نے دوستوں سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، ان دوستوں نے کہا پانی موجود ہے، تم غسل کرو۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ تیمم صرف پانی کے نہ ہونے کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اور عذر ہو، بیماری شماری سخت ہو اور پانی ڈالنے سے بیماری خراب ہونے کا خدشہ ہو تو تب بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ والی بات ان کو معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا نہیں تمہیں تو غسل کرنا پڑے گا کیونکہ پانی موجود ہے۔ اب انہوں نے اس زخمی بندے کو جس کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو غسل کروا دیا، اور جب اس نے غسل کر لیا تو اس سے اس کی موت واقع ہو گئی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر حضور نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر خبر دی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، غلط مسئلہ بتا دیا، اور غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے بندے کو قتل کر ڈالا ہے۔ اللہ انہیں مارے، انہوں نے اللہ کے بندے کو مار دیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ صحیح بات عالم دین سے معلوم کرتے اور پھر صحیح بات آگے پہنچاتے، تاکہ وہ آدمی اس زخمی ہونے کی حالت میں غسل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور جب وہ ٹھیک ہوتا تو پھر وہ غسل کر لیتا۔ اتنے عرصے تک وہ جتنی نمازیں بھی پڑھتا رہتا تیمم کے ساتھ، بھلے اس میں مہینوں گزر جاتے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔